بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلد عالم جاوید عثمان ربانی کی ایک اور ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس ویڈیو میں اس جاہل نے احناف کے اوپر دو اعتراض کیے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ حنفیوں کی جو کتابیں ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کئی سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ لکھنے والے جو ہیں نہ انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا ہے نہ ان کے شاگرد ہیں، لہذا یہ مسائل انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ ایک اعتراض تو اس شخص نے یہ کیا ہے۔ دوسرا اعتراض اس شخص نے یہ کیا ہے کہ احناف کا جو عقیدہ ہے وہ بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور تھا، حنفیوں کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ ویڈیو دیکھیں اور اس شخص کی جہالت کے اوپر ماتم کریں۔ حدیث مانو، حدیث مانو۔ اور ان سب میں شاید آپ لوگوں کو کیا یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی کیا تضحیق کی یا کہ مذاق اڑانا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سب مسائل انہوں نے پیدا ہی نہیں کیے، یہ بعد والوں نے پیدا کر کے منسوخ کر دیا۔ وہ تو کتاب و سنت کے حریث تھے، وہ تو بار بار کہہ رہے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میرا مذہب صحیح حدیث ہے۔ بعد والوں نے کیا کیا، ان کے نام پہ کتابیں لکھی۔ آپ کو تعجب ہوگا، جس ہدایہ کو آج کی گورنمنٹ کے اندر بھی قانون کی حیثیت سے کتاب موجود بنا کے رکھے ہیں، وہ ہدایہ امام کے انتقال کے 500 سال بعد لکھی گئی کتاب ہے۔ وہ امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ جس حنفی مذہب کو ہدایہ کا حوالہ دے دے کے ہدایہ میں یہی موجود ہے، ہدایہ میں یہی موجود ہے، ہدایہ میں یہی موجود ہے کہتے ہیں، وہ ہدایہ کب لکھی گئی؟ 600 سال میں لکھی گئی، 6ٹھی صدی ہجری میں، اور امام کا انتقال 150 میں ہو گیا، تو تقریباً کتنے سال؟ 450 تقریباً، لگ بھگ۔ اور لکھنے والے کون؟ نہ امام کے پاس پڑھے نہ آ کر شاگرد ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ 6ٹھی صدی ہجری کے تھے، وہ 6ٹھی صدی ہجری کے تھے، انہوں نے لکھا۔ اس جاہل بے شرم اور بے غیرت انسان نے فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ احناف کی کتابوں میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ تو بعد والوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں، اور دلیل کے طور پر ہدایہ کو پیش کیا کہ ہدایہ چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کئی سو سال کے بعد لکھی گئی ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ مسائل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں نے لکھے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہ شاگرد تھے نہ انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غیر مقلدین کا فقہ کے اوپر اعتراض کرنے کا یہ جو انداز ہے یہ بالکل وہی انداز ہے جو منکرین حدیث حدیثوں کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے اپناتے ہیں۔ چنانچہ منکرین حدیث کہا کرتے ہیں کہ ہم حدیث کی کتابوں کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ جو بعد میں لکھی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی وغیرہ جتنی بھی کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں، لہذا ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ لیکن جس طریقے سے غیر مقلدین جاہل ہیں اسی طریقے سے منکرین حدیث بھی جاہل ہیں، اس لیے کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر سندیں ذکر کی گئی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو فقہ حنفی کی اصل کتابیں ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے لکھی ہیں ان کے اندر باقاعدہ سندیں موجود ہیں، لیکن غیر مقلدین ان کتابوں کا حوالہ نہیں دیں گے بلکہ ان کتابوں کا حوالہ ذکر کریں گے جو بعد میں لکھی گئی ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار لکھی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج لکھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الاثار لکھی، موطا امام محمد لکھی، ان کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر اور اسی طریقے سے مبسوط زیادات وغیرہ لکھی، ان کا حوالہ کبھی غیر مقلدین نہیں دیں گے۔ اور یہ وہ کتابیں کہ جن کے اوپر عالم اسلام کو ناز ہے، جو امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ ایک انگریز نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ مسلمانوں تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو تمہارے بڑے محمد کا کیا عالم رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہدایہ وغیرہ ہے وہ انہی کتابوں سے ماخوذ ہے، لیکن غیر مقلدین ہدایہ کا تو ذکر کریں گے لیکن یہ جو کتابیں ان کا کبھی ذکر نہیں کریں گے۔ یہ اس قدر جو ہے شرارتی ہوتے ہیں، اور جس ہدایہ کے اوپر یہ آدمی زبان درازی کر رہا ہے، جس ہدایہ کے اوپر یہ شخص زبان درازی کر رہا ہے، اس ہدایہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آئیے میں خود غیر مقلدین کی کتابوں سے بتاتا ہوں۔ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جناب ابراہیم سیالکوٹی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تاریخ اہل حدیث۔ اس کے اندر وہ ہدایہ اور صاحب ہدایہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں
نیز یہ کہ فقہ حنفی میں کتاب ہدایہ میں مسائل فقیہ کی اسناد میں روایات سے جو ثبوت پیش کیا ہے اور ان کی تائید میں اصولی اور معقولی باتیں سمجھائی ہیں، اس میں امام برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف ہدایہ کی صحیح معاذ اللہ بے سود کی نہیں جائے گی، اور یہ بات سوائے کسی جاہل اور بے سمجھ کے کون کہے گا۔ اس ساری عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جو ہدایہ اور صاحب ہدایہ پر اعتراض کرتا ہے تو وہ بے سمجھ ہے، وہ جاہل ہے، جس طریقے سے جاہل انسان ہے۔ ہر وہ آدمی جو ہدایہ اور صاحب ہدایہ پر اعتراض کرتا ہے ابراہیم سیالکوٹی صاحب کی نظر میں وہ بے سمجھ اور جاہل ہے۔ اسی طریقے سے غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو غیر مقلدین شیخ الکل فی الکل لکھا کرتے ہیں، میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، ان کی سوانح حیات ہے جس کا نام ہے الحیات بعد المواد، اس کا صفحہ نمبر 162 ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ میاں صاحب نے اوائل میں صرف، نحو، بیان، معنی، منطق، معقول، فلسفہ، اصول فقہ اور فقہ کا درس ایک مدت مدید تک دیا تھا، مگر اب تو 50-60 برس کے پہلے سے اپنے ذمے قرآن و حدیث، اصول حدیث اور ہدایہ کو خاص کر لیا تھا۔ ان کے جو شیخ الکل ہیں انہوں نے 1-2 دن نہیں، 1 مہینے 2 مہینے تک نہیں، بلکہ 50-60 برس تک اپنے لیے قرآن، حدیث، اصول حدیث اور ہدایہ کو خاص کر لیا تھا۔ یہ مقام ہے ان کے بڑوں کے نزدیک ہدایہ کا کہ 50-60 سال تک کے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں ہدایہ کو، اور قرآن و حدیث اور اصول حدیث کے بعد جو مرتبہ دے رہے ہیں وہ ہدایہ کو دے رہے ہیں۔ ابھی جاہل آدمی سے جا کے کوئی معلوم کرے کہ کیا ابراہیم سیالکوٹی صاحب کو نہیں معلوم تھا کہ ہدایہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے؟ کیا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر دی گئی ہے، نعوذ باللہ؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے 50-60 سال تک اپنے سینے سے ہدایہ کو لگائے رکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی انتہائی جاہل ہے۔ آگے دیکھیں کہ جاہل انسان کیا کہتا ہے۔ اس کو کیا کر دیا، حنفیوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، امام ابو نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ کوئی کتاب لکھی تو انہوں نے عقائد پر لکھا، فقہ الاکبر بول کے ایک کتاب، چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ جا کے بھی کہیں بھی لے سکتے ہیں، بس چھوٹی سی کتاب ہے، ٹرانسلیٹ کی ہوئی بھی اردو میں، انگلش میں موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو امام نے خود لکھا عقائد کے اوپر، جس میں انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ لکھا، لیکن اس کو پیروی نہیں کرتے۔ کیا کیا ان لوگوں کی مکاریاں دیکھو، یہ عجیب ترین بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر میں دوبارہ بولتا ہوں۔ دیکھو، کوئی حنفی یہ نہیں بولتا کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر میں ہوں، وہ بولتا کہ عقیدے کو ہم امام کے نہیں مانتے، امام کا عقیدہ خراب، فقہ ان کی مٹھی مٹھی ہے نا، ہاں وہ فقط لے لیں گے، ہمیں امام کے فقہ کو ہم مانیں گے، امام کے عقیدے کو نہیں مانیں گے۔ صاف بولتے ہیں بیٹھ کے، کیوں؟ امام کے عقیدے میں وسیلہ لینا حرام ہے، امام کے عقیدے میں یا محمد پکارنا حرام ہے، امام کے عقیدے میں کیا ہے، خبر اونچی رکھنا حرام ہے، صاف لکھا انہوں نے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ عرش کے پائے کے وسیلے سے کوئی کہتا ہے تو بھی کہا کہ مکروہ ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا وسیلہ تو دور کی بات، امام نے فقہ الاکبر نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ تیرے عرش کے پائے کی قسم کھا کے میں وسیلہ مانگتا ہوں بولے تو بھی کہا کہ نہیں، یہ بھی غلط ہے، کہنا تو یہ کہنا چاہیے اللہ تیرے ساتھ ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگنا ہے۔ امام کا عقیدہ تو یہ تھا، توحید کا عقیدہ تھا، بالکل وہی عقیدہ تھا جو ہمارا عقیدہ تھا۔ اس حیثیت سے کوئی حنفی یہ نہیں کہتا کہ امام کے عقیدے کو میں مانتا ہوں، بولتے کہ عقیدے میں امام کی ہم نہیں چلتے، امام کا عقیدہ گویا کہ صحیح نہیں ہے ان کی نظر میں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن کیا تبھی بات سمجھ میں آتی؟ یہ جاہل انسان بغیر سوچے سمجھے جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے، کہتا ہے کہ احناف عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کی فقہ تو لیتے ہیں لیکن عقیدہ ان کا نہیں لیتے ہیں۔ کسی حنفی کے پاس اگر آپ جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تسلیم کرتے ہیں تو وہ منع کر دے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کس قدر کذاب اور جھوٹا انسان ہے۔ عقیدے کے باب میں جو سب سے معتبر اور مستند کتاب خیال کی جاتی ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو سب سے زیادہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے، وہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی جو بہت بڑے حنفی عالم تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب عقیدۃ الطحاوی ہے، جو تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک معتبر، مسلم اور مستند ہے۔
یہاں تک کہ غیر مقلدین کے مدارس کے اندر بھی اس کی شروحات پڑھائی جاتی ہیں. اس کے بالکل شروع میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ ھذا ما رواہ الامام ابو جعفر الطحاوی فی ذکر بیان اعتقاد اہل السنۃ والجماعہ على مذهب فقهاء الملة ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی وابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری وابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رحمہم اللہ. یعنی اس کتاب کے اندر حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد رحمہم اللہ ان حضرات کے عقائد کو بیان کیا ہے، اور ان عقائد کو تمام احناف الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں، بلکہ تمام اہل سنت والجماعت ان عقائد کو مانتے ہیں. لیکن یہ کذاب اور جھوٹا انسان کہتا ہے کہ حنفی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو یہی نہیں مانتے ہیں. یہ کس قدر کذاب اور جھوٹا انسان ہے. اور سنیے، اس شخص نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، اگر کوئی ہے تو وہ الفقہ الاکبر ہے. یہ غیر مقلدین کس قدر مکار اور فریبی ہوتے ہیں. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرے سے کوئی کتاب ہے ہی نہیں. الفقہ الاکبر کو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو کسی نے بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر دی ہے. لیکن جب بات ان کے مطلب کی آئی تو انہوں نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بھی تسلیم کر لیا. جب ان کے مطلب کی بات آئی تو مان لیا کہ ہاں الفقہ الاکبر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. آگے سنیے، یہ آدمی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. یہ وہ جھوٹ ہے جو اسی انسان نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر کی طرف منسوخ کر دیا ہے، اس لیے کہ الفقہ الاکبر کے اندر اس طرح کی کوئی عبارت موجود نہیں ہے. میں اس کذاب انسان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ الفقہ الاکبر سے اس طرح کی عبارت دکھائے، اور اگر نہیں دکھا سکتا ہے اور انشاءاللہ دکھا بھی نہیں سکے گا تو اس شخص کو چاہیے کہ توبہ کرے. یہ انسان غیر مقلدین کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے کہ دیکھ لو، اگر تم ائمہ اربعہ کی تحقیقات، ان کی تقلید کو چھوڑو گے تو انجام یہ ہوگا کہ ایسے جھوٹے اور کذاب لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہاری دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے جاہل لوگوں سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.